الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. نصدق أن سيدنا مولانا محمدا المهدي الموعود قد جاء ومضى، صلى الله عليهما وعليهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، گزشتہ مجالس میں آپ نے احادیث کی روشنی میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ان علامات اور نشانیوں کا ملاحظہ فرمایا جو آنے والے مہدی کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. مثلا مہدی کا بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہونا، مہدی کا مشرق میں پیدا ہونا، مہدی کا وسط امت میں پیدا ہونا، یہ ساری نشانیاں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، وہ سب کی سب حضرت سید محمد جون پوری میں موجود پائی گئی. تو صرف اتنی ہی بات آپ کی مہدت کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے. احادیث شریفہ میں مہدی کے آنے کے بعد مہدی کا کام کیا ہوگا اس کا تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے، اور جب تک کہ وہ بات ہم کو معلوم نہ ہو، مہدی کی بعثت کی غرض و غایت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس سلسلے کی ایک حدیث جو میں آپ کے گوشت گزار کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب مہدی تشریف لائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ اس سے پہلے اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے. اب اس سلسلے کی جو دوسری احادیث جن میں مہدی علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی حدیث یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، ان سے مروی ہے، اور انہوں نے ان الفاظ میں اس حدیث پاک کا تذکرہ کیا تھا. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی، کہ مہدی مجھ سے ہوں گے. یہ ایک جملہ بہت بلیغ قسم کا جملہ ہے، اور اس کے معنوں پر غور کریں تو مہدی کی حقیقت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور وہی بات ہم کو پیش نظر بھی رکھنا چاہیے کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے. اجل الجبہہ، اور ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، اخن الالف، اور بلند ناک ہوگی. تو یہ دو لفظ آپ کے حلیے کے طور پر بیان کیے گئے ہیں تاکہ جب مہدی کا ظہور ہو جائے تو لوگ مہدی کے حلیے پہ غور کریں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتلایا ہے اس سے مطابقت کر کے دیکھ لیں۔ اب اس کے بعد اسی حدیث پاک میں مہدی کے آنے کے بعد مہدی کیا کام کریں گے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما مجورا، کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی۔ وہ یملأ کو 7 سنین اور 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ تو یہ حدیث واقعاتی حیثیت سے اس طرح حضرت سید محمد جون پوری پہ صادق آتی ہے کہ آپ نے 903 ہجری میں احمد آباد میں دعوی مہدیت کیا تھا اور اس کے بعد آپ 7 سال تک زندہ رہے اور اپنے مشن کی تکمیل کرتے رہے۔ تو اب اس میں جو آپ کا مشن بتایا گیا ہے یعنی آنے کی غرض و غایت وہ یہ کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ زمین کو آپ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اس پر میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں آپ کے سامنے اور عرض کر چکا ہوں کہ زمین سے مراد حقیقت میں زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں، اور زمین پہ رہنے والوں میں بھی وہی لوگ ہیں جو امت دعوت کہلاتے ہیں، اور پھر امت دعوت میں بھی وہی لوگ ہیں جو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی یملأ الارض کا مطلب وہ اشخاص ہیں جو دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ تو یملأ الارض قسطا وعدلا، لفظ قسط اور عدل کے معنی انصاف کے ہیں، اور میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ انصاف کا مطلب حقیقت میں توحید کو اپنے دل میں قائم کرنا ہے، کیونکہ انصاف کے مقابل میں ظلم ہوتا ہے، اور قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر شرک ظلم ہے تو اس کے مقابل میں انصاف توحید ہے، اور اسی توحید کو دلوں میں بھر دینے کے لیے حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ اور پھر انصاف نامے میں روایت بھی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من خلق را سوئے توحید و عبادت دعوت نہیں کو، کہ میں ساری مخلوق کو توحید، اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، ادھر بلاتا ہوں۔ یعنی حدیث میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ مہدی کا آنا توحید کی تعلیم کے لیے ہوگا، تو مہدی بھی اپنے فرامین میں، اپنی نقلیات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں توحید کی تعلیم دیتا ہوں۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے آپ اس کو تفصیل سے سن چکے ہیں۔ اب ایک دوسری حدیث جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، یہ بھی اتفاق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان النبی علیہ السلام قال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقین فی امتی المہدی، کہ میری امت میں مہدی ہوگا۔ بظاہر یہ جملہ بہت سیدھا سادہ، بہت آسان اور بہت صاف جملہ ہے، لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آج کل کے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مہدی کے وجود ہی کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے قرآن شریف یا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کافی ہیں، مہدی کی امت میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وجود مہدی کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ جملہ ہے کہ رسول پاک اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یکون فی امتی مہدی، کہ میری امت میں ایک مہدی ضرور ہوگا۔ تو اب جو مسلمان ہے اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول نے جو کچھ بھی فرما دیا ہے وہ اس کو تسلیم کر لے، مان لے، اور اس کی کوئی مخالفت نہ کرے، اور وہ نہیں بھی کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ جس ہستی کو وہ رسول مانتا ہے اور وہ ہستی اس کے بھلے کے لیے، اس کے فائدے ہی کے لیے
ہر ایک حکم ظاہر فرماتی ہے، تو جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل امت سے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مہدی ہونے والا ہے، تو اس کا جو انکار کرنے والا شخص ہے، ظاہر ہے کہ وہ رسول کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اور رسول کے حکم کا انکار کرنا ظاہر ہے کہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ شخص رسول کا انکار کرنے کے بعد، رسول کے حکم کا انکار کرنے کے بعد مسلمان رہتا بھی ہے یا نہیں، یہ غور کرنا، یعنی رسول کی باتوں کا انکار کرنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ رسول پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارا رسول جو کچھ تم کو دے اس کو حاصل کرو۔ تو بہرحال اس حدیث میں پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا کہ یکون فی امتی المہدی، کہ میری امت میں مہدی ہوگا۔ ان خسرہ، اب مہدی دنیا میں جب آئے گا تو اس کے کام کی جو مدت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کم سے کم مدت جو ہے اس کی فسبع 7 سال کی ہوگی، وہ الا فتسع ورنہ 9 سال کی ہوگی۔ تو یہ جو دو جملے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں، یعنی اس اعتبار سے ہیں کہ حضرت سید محمد جونپوری پہ یہ جملے جس طرح صادق آتے ہیں پھر کسی پر ایسے جملے صادق نہیں آئے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احمد آباد میں دعوی مہدیت فرمایا تھا، تو وہ 903 ہجری کا سن تھا، اور آپ کا وصال چونکہ 910 میں ہوتا ہے، اس لیے 903 سے 910 تک 7 سال ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کو تشریف لے گئے تھے تو وہاں مقام کعبہ کے سامنے آپ نے خانہ کعبہ کی گویا چادر کو پکڑ کر کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے مہدیت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ سن 901 ہجری تھا، اور وہاں سے آپ کے وصال تک 9 سال ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ اگر پہلے دعوے سے مہدی کے کاموں کی مدت شمار کی جائے تو وہ 9 سال ہوتی ہے، یا احمد آباد کے دعوے سے آپ اس مدت کو شمار کریں تو وہ 7 سال ہوتی ہے۔ یعنی ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا ایک ایک لفظ اس طرح سے حضرت سید محمد جونپوری پہ صادق آ رہا ہے کہ دنیا میں کہیں آپ کو ایسا نظر نہیں آتا۔ خیر صاحب، یہ تو مہدی کی مدت اور کاموں کے بارے میں تھا، لیکن اصل مضمون جو اس حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے وہ سننے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَتُنْعِمُ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةٌ لَمْ يَنْعَمُوهَ مِثْلَهَا قِطٌ۔ تو مہدی چاہے 9 سال تک تبلیغ کریں، مہدی چاہے 7 سال تک تبلیغ کریں، یہ جو آپ کے تبلیغ کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں کیا ہوگا؟ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں تنعمو فیہ امتی، میری امت اس مدت میں ایک نعمت اس امت کو دی جائے گی۔ اللہ تعالی مہدی کے زمانے میں امت محمدیہ کو ایک نعمت سے نوازے گا۔ تنعمو امتی، امت نعمت دی جائے گی، فیہ امتی نعمت، اور ایسی نعمت ہوگی لم ینعموا مثلہا، کہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی نعمت نہ دی گئی ہو، خطن بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے تبلیغ کی، ویسے آپ کی تبلیغ کا عرصہ تو بڑا طویل ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ جونپور میں رہے اس وقت تک بھی آپ اللہ کا نام لوگوں کو سکھاتے رہے، پھر آپ نے جونپور سے ہجرت کی، ہندوستان کے مختلف مقامات کو تشریف لے گئے، شمالی ہند
جنوبی ہند، پھر آپ کعبۃ اللہ کو گئے، پھر آپ ملک راجستھان آئے، گجرات آئے، راجستھان آئے، ملک سندھ تشریف لائے اور خراسان، ان تمام مقامات پر آپ کا تبلیغی دورہ جاری رہا۔ اس تمام مدت میں آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیام سناتے رہے۔ تو اب اس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ یہ مہدی کا جو پیریڈ ہے، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی نعمت دے گا امت محمدیہ کو کہ اس کی جیسی نعمت اس سے پہلے کبھی نہ دی گئی۔ تو اب مہدی کے زمانے میں نعمت کیا تھی اور کون سی نعمت امت محمدیہ کو دی گئی، اس پہ غور کرنا ہے۔ لفظ نعمت، یہ لفظ ایسا ہے، لفظ نعیم سے نکلا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کسی انسان کو بھیجتا ہے، کسی جماعت کو بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ نعمتوں کی مختلف اقسام ہیں، ان تمام پہ آپ غور کرتے جائیے۔ تو مثلا یہ ہے کہ انسان کو صحت اور عافیت حاصل ہو، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، یعنی تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو صحت اور عافیت یہ نعمت ہے، اور انسان کو کشادگی حاصل ہو، یعنی یہ ہے کہ خرچ کرنے میں، کھانے میں، پینے میں، رہنے بسنے میں اللہ تعالیٰ اس کو تنگی میں مبتلا نہ کرے، کشادگی حاصل ہو جائے، یہ ایک نعمت ہے۔ اب آپ زندگی کے مختلف فیلڈز پر دیکھیے، مختلف میدانوں میں دیکھیے کہ انسان کو مختلف قسم کی نعمتیں ملتی ہیں، اقتدار ملتا ہے، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، مختلف قسم کی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں جب تک دنیا میں وہ رہتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مہدی کے آنے کے بعد کون سی نعمت ملنا چاہیے؟ اب اگر آپ کہیں کہ صاحب صحت و عافیت، تو یہ بات جمنے والی نہیں ہے۔ یعنی مہدی کو اللہ تعالیٰ سے بھی اس لیے بھیجے کہ لوگ تندرست ہو جائیں، تو کوئی معنی کی بات نہیں۔ اب یا یہ ہے کہ لوگوں کو کشادگی، مال، روپیہ، پیسہ، دولت مل جائے، یعنی جہاں مہدی چلے جائیں وہاں سے لوگوں کو دولت نکال کر کے دیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ خراسان میں تھے، صبح اٹھ کے آپ جنگل کی طرف جا رہے تھے، پھر جب وہاں سے واپس آئے تو میاں سلام اللہ آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا جی، ہم نے سنا ہے کہ جب مہدی آئے گا تو مال و دولت، روپیہ، پیسہ ایسے انباروں دے گا۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا کہ بھائی، یہ جو پہاڑ ہیں ان کی طرف غور کرو، اوپر سے نیچے تک پہاڑ ہیں، اور پھر ان کے نیچے کچھ پتھر پھیلے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے، ان پہ غور کرو۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب ہیرے جواہرات بن گئے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مہدی کا یہی کام ہے کہ دنیا میں آئے اور آنے کے بعد جس علاقے میں جائے وہاں کے لوگوں کو روپیہ، پیسہ، دولتیں نکال کر کے دیں اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگ جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور پھر یہ تصور کرنا کہ مہدی روپیہ، پیسہ، مال، دولت سب کچھ دے گا، یہ بات غلط ہے۔ یہ کام ہے دجال کا، اور دیکھیے حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ دجال جدھر جائے گا ادھر روپیہ، پیسہ گیا ابلے گا، اور وہ زمین میں سے خزانے نکال کے دے گا، اور لوگوں سے کہے گا کہ تم مجھے خدا مانو اور یہ سب کچھ مال اور دولت دے دو۔ تو حضرت سید محمد جون پوری نے کہا کہ روپیہ، پیسہ، مال، ایسی چیزیں زمین سے نکال کر کے عوام کو بخشنا دینا، یہ دجال کا کام ہے، مہدی کا کام نہیں ہو سکتا۔
تو بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مہدی کے زمانے میں اگر کوئی نعمت دی جانے والی تھی تو اس کا مطلب روپیہ پیسہ تو ہو ہی نہیں سکتا. روپیہ پیسہ، ہیرے جواہر، کیا کدھر ایسی تمام چیزیں جو یہ دنیاوی دولت میں شمار ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں گویا اس حدیث میں مراد نہیں ہیں. پھر اور کیا تھا کہ سب کے سب لوگ بڑے ہو جائیں گے، سب کے سب لوگوں کو حکومتیں مل جائیں گی. یہ بات بھی سوچنا غلط ہے، اس واسطے کہ حکومت ہمیشہ ایک آدمی کو دی جاتی ہے، ایک آدمی حاکم ہوتا ہے، دوسرے اس کے ہاتھ پیر بنتے ہیں اور پھر ملکوں کا انتظام ہوتا ہے. ہر آدمی کو تو حاکم نہیں بنایا جا سکتا، نہ حاکم بن سکتا ہے. تو بہرحال دنیا کی ہر بات پہ آپ غور کیجیے اور یہ سوچئے کہ مہدی کے آنے کے زمانے میں اس چیز میں افراط ہونا چاہیے. حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جب مہدی آئے گا تو آسمان سے گویا کہ ایسی نعمت ان کو دی جائے گی کہ ویسی نعمت اس سے پہلے کبھی نہ دی گئی ہو. تو وہ نعمت کیا ہو سکتی؟ یہ بات سوچنے کا. اور پھر یہ ساری نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، کیونکہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت کا وہ دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، ہر آدمی کا حساب لیں گے، اور پھر ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم کو یہ نعمتیں دی گئی تھی، تم نے ان نعمتوں کا کیا استعمال کیا اور خدا کا کیا شکر. تو معلوم یہ ہوا کہ نعمتیں انسان کو ملتی ہیں زندگی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا حساب لینے والے ہیں قیامت کے دن. تب سوال یہ ہے کہ بھئی مہدی کے زمانے میں آخر کیا ہوا؟ اب کسی قسم کا سروے کر کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ مہدی کا آنا دنیا کی تقسیم کے لیے نہیں تھا. مہدی کا آنا دنیا بانٹنے کے لیے کسی کے لیے نہیں تھا. پھر دین، بھائی دین تو موجود ہے آپ کے پاس، قرآن موجود ہے، اور پھر مجتہدین نے دین کو آسان کر کے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کے راستے بھی بتا دیے تھے. پھر آخر وہ کون سی خاص قسم کی نعمت تھی جو مہدی کے آنے کے بعد تقسیم ہوئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس پر آپ ذرا سا غور کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی ساری تعلیمات میں ایک چیز بڑی اہم ہے، اور وہ ہے اللہ کا دیدار. اللہ کا دیدار ایک اہم چیز ہے جو آپ کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے. اور پھر پہلی مرتبہ یہی چیز تھی جو گویا امت محمدیہ کے سامنے پیش کی گئی. یعنی حضرت سید محمد جونپوری نے لوگوں سے یہ کہا کہ ایک مسلمان کو، مومن کو، طالب مولا کو اس کی زندگی میں اور چشم سر سے، اسی جسم کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ہے، اور میں اسی کام کے لیے آیا ہوں. مہدی نے فرمایا کہ میں آنکھوں سے خدا کو دکھانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ ہم غور کریں کیا بھئی یہ کوئی ایک نعمت ہو سکتی؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی. وہ کیسے صاحب؟ اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک حدیث قدسی میں سناتا ہوں. حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو جنت میں بھیجنا ہے بھیج دیں گے، اور اہل جنت ان تمام نعمتوں کے استفادے میں مشغول ہو جائیں گے جو اللہ تعالی نے ان کے لیے جنت میں رکھے. تو یہ بھی جو حدیث میں سنا رہا ہوں ابو
ابو داؤد کی حدیث ہے. تو اس حدیث میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب جنت والے جنت کی نعمتوں میں مشغول رہیں گے تو اچانک ایسا ہوگا کہ ان کے سروں کے اوپر ایک نور چھائے جائے گا، اور اس نور میں اللہ تبارک و تعالی ہوں گے اور وہ بالکل جنتیوں کے سامنے آ جائیں گے. سامنے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو سلام کریں گے. فقالا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو تم کو میری طرف سے سلامتی ہو. جب اتنی حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی تو پھر اس کے بعد حضور نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جنت میں آئیں گے اور خود اپنی طرف سے سلام کریں گے. اس بات کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے، جیسے سلام قول من رب الرحیم. قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جب جنتی جنت میں رہیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا. تو حدیث میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کا ثبوت خود قرآن شریف میں موجود ہے، سلام قول من رب الرحیم. تو اب آپ اس پر غور کرتے جائیں تو معلوم ہوگا کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور گویا ہمارے لیے ایک سبق کی سی نوعیت رکھتی ہے. وہ یہ کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر، جنت والوں پر جب نمودار ہوں گے، جب ظاہر ہوں گے تو خود اللہ پاک السلام علیکم فرمائیں گے. اللہ پاک اپنی طرف سے سلام علیکم اہل الجنہ، اے جنت والو تم پر میں سلامتی بھیجتا ہوں. تو یہ حدیث گویا ہمارے لیے اخلاق کا سبق بھی رکھتی ہے. تو کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ جنت والے سر اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کا رب ان کو نظر آئے گا، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے. جب تک اللہ میاں سامنے ہوں گے اس وقت تک. تو اسی حدیث کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا کا دیدار تو ہوگا لیکن جنت میں ہوگا. خیر، تو اب آگے حدیث میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ حدیث میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اور جب حجاب ہٹ جائے گا اللہ تبارک و تعالی سامنے آ جائیں گے اہل جنت کے، اور اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے، مشرف ہو جائیں گے. فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّعِيمِ، تو جنت میں ان کو جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں سے کسی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو نعمت ان کو حاصل ہو رہی ہے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کا دیدار ایک نعمت ہے، اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے یہ نعمت ہے. اب جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کا جنت کے سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، تقابل نہیں ہو سکتا. دنیا میں انسان کو آرام، آسائش، نعمتیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں یقیناً، لیکن اس کے ساتھ اس بات کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں عطا کرتا ہی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو دوسری دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی. بھائی اسلام کا مسئلہ یہی ہے. مسئلہ کیا تھا؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں سے کہا بھئی ایک خدا کو مان لو، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی اس واسطے کہ خدائیت کا تھوڑا بہت تصور عربوں میں تھا. توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جو دوسری تعلیم دی، جو دوسرا جملہ فرمایا آپ نے کہ آمنوا باللہ بالیوم الآخر، تو وہ بھڑک اٹھے کہ یہ وہی آخرت کیا ہے. اہل مکہ کے لیے خدا کو ماننا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ وہ مر کر دوبارہ پیدا ہونے اور ایک آخرت کے میدان میں پہنچنے، اس بات کا انکار کرتے تھے.
تو اسلام کی یہی تعلیم تھی شروع میں کہ بھئی مسلمان وہی ہے جو خدا پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اور ابتدا میں یہی کہا آپ نے کہ آمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا انسانوں کے لیے رسول پاک کا یہ ارشاد کہ دیکھو انسان کی جو زندگی ہے صرف اسی دنیا کی حد تک نہیں۔ اسلام جس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، وہ یہ کہ جب تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو اور زندگی بسر کر رہے ہو اور یہ دیکھتے ہو کہ لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے ہیں، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی آدمی مر گیا بات ختم ہو گئی۔ تو یہ انسان کا خیال غلط ہے۔ آدمی مرا نہیں، آدمی منتقل ہوا ہے۔ مر جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، نیست و نابود ہو جانا بات یہ نہیں ہے، بلکہ انتقال کی بات ہے، یعنی اس زندگی سے دوسری زندگی میں پہنچ جانا۔ تو اسلام آخرت کی زندگی کی تعلیم دیتا ہے، آخرت پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے، اور پھر آخرت کی تیاری کا بھی حکم دیتا ہے۔ اب اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں جیسے اس زندگی کی تیاری کرتے ہیں مختلف چیزیں، مثلا آدمی صبح اٹھتا ہے، کچھ سودا صرف لاتا ہے، کچھ پکوان کرتا ہے، کچھ کھانا کھاتا ہے، کام پر جاتا ہے، کام سے آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو زندگی دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں اس کے لیے کام تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام نے اتنا نہیں کہا کہ بھئی صرف تمہاری زندگی اتنی ہی ہے اور اس زندگی کے لیے جتنی تیاری جیسی تیاری کرنی ہے کر لو، بات ختم ہو جائے۔ یہ بات اسلام نہیں کہتا، بلکہ کہتا یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک دوسری زندگی بھی ہے۔ یہ زندگی تو ایک مادی قسم کی زندگی ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اس کا اچھا برا سب کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنا بڑا اہم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی جو تعلیم ہے ایک لامتناہی زندگی کے لیے تعلیم ہے۔ اسلام ان نعمتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو انسان کو اس فانی زندگی میں ملتی ہے، یعنی اس عارضی زندگی میں ملتی ہے، اور اسلام ان نعمتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو انسان کو آخرت کی زندگی میں ملے گی، اور پھر ان کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ تب آپ نے دیکھا کہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم ایک مکمل زندگی کی تعلیم ہے، یعنی اس آب و گل کی جو زندگی ہے دنیا کی، اس عناصر کی جو دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کے لیے بھی اسلام کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کی توسیع، اس کا ایکسٹینشن اس زندگی کے لیے بھی ہوتا ہے جو انسان کو مرنے کے بعد گزارنی پڑتی ہے۔ اور وہ جو زندگی ہے کچھ برزخ پر بھی مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ سے اس کا تعلق ہے۔ تو اب انسان کو جو نعمتیں دنیا میں ملتی ہیں وہ نعمتیں اسی دنیا کی حد تک ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، نعمتیں وہ بھی ہیں جو دوسری زندگی میں بھی ملنے والی نعمتیں۔ تو محترم حضرات، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور آپ کی تعلیم کی یہ ایک بڑی خصوصیت ہے، ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے موجودہ زندگی میں دیدار خدا کی تعلیم دی ہے۔ بھئی بننے کے بعد تو ہوگا، سوال وہ نہیں ہے۔ مہدی کی تعلیم کی خصوصیت، حضرت سید محمد جون پوری کی تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں، اس زندگی میں خدا کا دیدار حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ کا مشن یہی تھا، آپ ہر جگہ جہاں لوگوں کے پاس جاتے تھے ان سے کہتے تھے کہ بھائی اپنے مالک کو دیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ خدا کو دیکھنا ایک نعمت ہے،
اور وہ نعمت ایسی ہے کہ جنت کی نعمتوں سے بھی فائق نعمت ہے. جنت میں نعمتیں مل جائیں گی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار دکھائیں گے تو لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ فلا یلتفتون الی شیء من نعیم، جنت میں جو سب نعمتیں بکھری ہوئی ہوں گی ان تمام نعمتوں میں سے کسی کی طرف بھی لوگ متوجہ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو دیدار کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اس کی طرف دیکھیں. تو محترم حضرات، حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مہدی جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ مہدی کے زمانے میں فَتُنْعِمُ فِيهِ امتی، میری امت کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ کی جو امت ہے اس امت کو فی نعمتن، ایک نعمت دی جائے گی، لم ينعموا مثلها، خطن، تو ایسی نعمت اس سے پہلے کبھی ان کو نہیں دی گئی تھی. اب دنیا کی ساری تحریکوں کو ملاحظہ فرمائیے، تاریخ اسلام کو، تاریخ مذاہب کو، اور جتنے لوگ آئے ہیں اور جنہوں نے اپنی اپنی تعلیم دی ہے، جس انداز کے بھی تعلیم دی ہے، ان سب کو دیکھیے ایک طرف، اور دوسری طرف دیکھیے سید محمد جون پوری علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے مطابق کس قسم کی تعلیم دی ہے، یعنی اللہ کے دیدار کی تعلیم، اور اس کو آپ نے نعمت بیان فرمایا ہے. اللہ کے دیدار کو حدیث میں نعمت کے نام سے بیان فرمایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نعمت کے سوا اور کون سی نعمت تھی، اور اس بات کے سوا اور کون سی تعلیم تھی جو حضرت نے دی ہے. تو غرض اس طرح سے یہ حدیث لفظاً اور معناً اور ہر حیثیت سے حضرت سید محمد جون پوری پر صادق آتی ہے. اسی ایک حدیث کو لے کر کے آپ دنیا کے کسی مسلمان سے بھی ملیے اور کہیے کہ بھئی مہدی کے زمانے میں جو نعمت ملنے والی تھی وہ کون سی نعمت؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی نعمتوں کی طرف اشارہ کرے، دنیا کی باتوں کی طرف، تو وہ تو ناقابل التفات ہوگی. یعنی دنیا کا مال، دولت، عزت، شہرت، مرتبہ، حکومت وغیرہ، ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں بیکار قسم کی ہوتی ہیں. مذہب کا کام اور مذہب کے رہنما کا کام، یعنی انبیاء کا کام، اللہ کے خلیفوں کا کام دنیا کی بادشاہت، دنیا کی دولت بانٹنے کے لیے نہیں ہوتا. اب اس حدیث میں آگے چل کر اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول، توتی اکلہا ولا تدکر منہ، جب مہدی آئیں گے تو مہدی جو کچھ بھی بانٹیں گے تو لوگ اس کو کھا لیں گے اور اس کا ذخیرہ نہیں کریں گے. بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں، غور فرمائیے آپ نے. یعنی ہم مہدی کے بارے میں بہت کچھ سنتے رہے، لیکن حدیثوں میں مہدی کی کیا علامتیں، کیا نشانیاں، ان کا کام، ان کی بعثت کے بارے میں کیا بات فرمائی گئی ہے، اس پہ ہم نے غور نہیں کیا. لیکن آج ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ توتی اکلہا، مہدی کے زمانے میں جو چیزیں پیش کی جائیں گی لوگ اس کو کھائیں گے اور استعمال کریں گے، اور لا تدخر، اور ذخیرہ نہیں کریں گے. جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں بظاہر الفاظ دنیاوی الفاظ، مثلا کھانے کے، پینے کے، نعمت وغیرہ، یہ الفاظ، اور یہ الفاظ اس لیے ہیں کہ سننے والے انہی چیزوں سے مانوس ہیں اور ان کو سمجھ لیں. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا بیان فرمایا کہ بھئی جنت میں نہریں ہوں گی. تو یہ لفظ اس لیے کہ لوگ، دنیا کے جو لوگ ہیں، دنیا میں نہریں دیکھ چکے ہیں، ان کو معلوم ہے نہر کسے کہتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہر کا کیا مطلب. دنیا میں پانی کی نہریں دیکھی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی ہوں گی، شہد کی ہوں گی، اور خاص خاص قسم کی نہریں ہوں گی. یہ سمجھنے آنے کے لیے، نہروں کا مطلب ایسا نہیں کہ بھئی جیسے آپ دنیا میں نہریں دیکھتے ہیں،
محل ہوں گے، حوریں ہوں گی، غلما ہوں گے، میوے ہوں گے، پھل ہوں گے جنت میں، اور انسان جو چاہے گا وہ سب کا سب انسان کو مل جائے گا جنت میں۔ تو دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کر کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والے دنیا کی ایسی چیزوں سے مانوس ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اور اس کا مفہوم اخذ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ مہدی کے زمانے میں ایک نعمت ان سے ملے گی، وہ اس نعمت کو کھائیں گے اور ذخیرہ کر کے نہ رکھیں گے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بریانی لا کے رکھ دے تو بھئی آپ جتنی کھا سکتے ہیں کھا سکتے، لیکن اس کو ذخیرہ بنانے کی گنجائش اس میں نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اسے فریج میں بھی رکھیں تو ظاہر ہے کہ عرصے دراز تک وہ کام دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی عارضی ہوتی ہیں، ان کا دوران لمبا چوڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو مہدی کے زمانے میں جو چیزیں دی جائیں گی وہ ان لوگوں کو استعمال کے لیے دی جائیں گی جو مہدی کے مخاطب ہیں، اور وہ اس کا ذخیرہ نہیں کریں گے۔ اب ذخیرہ نہ کرنا مثلا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا دیدار حاصل ہوا اور آپ نے اگر اس کو چھپا لیا اور پوشیدہ کر دیا تو ذخیرے کی تعریف میں آ جاتا ہے۔ آج کل کے لوگ ذخیرے کا جو مفہوم سمجھ سکتے ہیں وہ گویا ان الفاظ میں ہے کہ لوگ اپنی رقم، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سونا، اپنی چاندی، اپنے ہیرے، اپنے جواہرات، یہ سب چیزیں لے آ کے بینک میں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی کی ایک شکل ہے کہ آپ کو جو بھی نعمت ملی ہے، جو کچھ بھی اثاثہ ملا ہے، آپ اس کا ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اب اس خیال سے کہ شاید وہ آپ کو آگے کام آئے یا اولاد کے کام آئے وغیرہ، خیر یہ سب چیزیں مادی ہیں، ان کا کچھ ایک ایسا استعمال ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ لیکن مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو حدیث ہے اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ مہدی کے عہد میں جو نعمتیں ملیں گی لوگ ان کو استعمال کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے، ذخیرہ نہیں کریں گے۔ یعنی مہدی کی تعلیمات، مہدی کے زمانے کی نعمتیں اور مہدی کی جو ہدایات ہیں وہ منجمد کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ پھیلانے کے لیے ہے۔ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے۔ اب بھائی سوال یہ ہے کہ حدیث میں بہت سی باتیں ہیں، اس پہ کون عمل کرتا ہے؟ تو میں عمل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مہدی کے سلسلے کی جو حدیثیں ہیں وہ کن نعمتوں کو، کن علامتوں کو بتا رہی ہے اور اس کے مد نظر ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ وَلَا تَدَخَّرُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہر مہدوی کو جو ملی ہے وہ ہے اللہ تعالی کا ذکر۔ لا الہ الا اللہ یہ جو جملہ ہے یہ محمد رسول اللہ نے شروع میں لوگوں کو سکھایا تھا، اور لوگ اس کو پڑھتے رہے، قیامت تک پڑھتے رہیں گے، اس کو پڑھ کر کے اسلام حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن حضرت سید محمد جون پوری نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا جو جملہ ہے اس کو اب آپ اپنے لیے استعمال کیجئے۔ لا الہ کے معنی ہے کہ کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ جملہ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تاکہ معبودان باطل کا ہم انکار کریں اور خدائے واحد اور خدائے حقیقی کا اقرار کریں۔ لا الہ الا اللہ یہ تو
ہوتا رہا. لیکن حضرت سید محمد جون پوری جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو یوں پڑھو، الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں. اب یہ جملہ جو ایمان، اسلام اور مذہب کا جملہ تھا اور ہے اور رہے گا، اب وہ آپ کو اپنی شخصیت کے لیے استعمال کرنا. وہ کیسے؟ الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں، لا الہ میں نہیں. اب یہ جو جملہ مذہبی جملہ تھا وہ اب آپ کی شخصیت کے لیے ہو گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارا وجود ہے اس میں اللہ تعالی ہی کا وجود موجود ہے. الا اللہ، صرف اللہ تو ہے اس جسد خاکی میں. اے اللہ تو ہے، میں نہیں ہوں. اب یہ میں کون ہے صاحب؟ یہ جو انسان کا جسم عناصر سے مل کے بنا ہے، آب و آتش، باد و خاک، اور ان سب کی ترکیبوں سے کچھ ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت بنتا ہے، انسان کا پیکر تیار ہوتا ہے، یہ سب کچھ، یہ جو میں آدمی کو نظر آتا ہے. یعنی جب آدمی کہتا ہے میں، اپنا ہاتھ دیکھتا ہے کہ ہاں صاحب یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میں ہوں. اپنا سر دیکھتا ہے، اپنے پیر دیکھتا ہے، اور لفظ میں سے اپنے وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسی میں ہمیشہ مہو رہتا اور مشغول رہتا ہے. یعنی جس چیز کا نام ہم بت پرستی رکھتے ہیں، تو ایک قسم کی بت پرستی وہ ہے کہ آدمی دیول میں جائے اور وہاں جو مورتی رکھی ہوئی ہے اس کو دیکھے اور اس کو بھگوان کہے، اس کے سامنے سر جھکائے وغیرہ وغیرہ. ایک تو بت پرستی وہ ہے. اب دوسری بت پرستی جو حقیقی بت پرستی ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے اور کہے کہ میں ہوں. انا، انانیت. تو اب یہ جو بڑی بت پرستی ہے اور یہ جو خدا کے سے ہٹ کر کے بت پرستی ہے، اسی کو توڑنا ہے. اسی لیے کہا لا الہ نہیں. تو اصل میں ہوں کا جو لفظ ہے وہ گجراتی زبان سے لیا گیا ہے، ہنئی کا لفظ ہے وہ. الا اللہ تو ہے لا الہ ہنئی. اور ہنئی گجرات میں ہوں نہیں یعنی میں نہیں کے معنوں میں آتا ہے. ہوں کا جو لفظ ہے گجرات میں میں کے معنوں میں آتا ہے، ہنئی یعنی میں نہیں. تو لا الہ یہ عربی الفاظ ہیں. لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود کے ہیں. لا الہ کوئی اور معبود نہیں، الا اللہ صرف اللہ کے سوا. تو اب کوئی معبود نہیں تو کسی معبود کا وجود نہیں، کسی معبود کی حقیقت نہیں، اور کسی معبود کو ماننا نہیں. تو جب مہدی علیہ السلام نے اس کلمے کی تعلیم دی، اور یہ تعلیم بھی ایسی ہے کہ آٹھوں پہر یہی کہتے رہو الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں. سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، ہر کام جو آپ کرتے ہیں ان تمام کاموں میں میں نہیں آپ کو یہ کہنا ہے. تو وہ کلمہ جو اسلام کا تھا اب مہدی نے اس کو پلٹ دیا، بدل دیا آپ کے لیے. جب آپ الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کہیں گے، لا الہ میں نہیں، تو اب یہ رفتہ رفتہ اثر کرے گا آپ کو. یہ کلمہ رفتہ رفتہ اثر کرے گا جب بار بار آپ یہ کہیں گے کہ الا اللہ تو ہے. بس اے اللہ اس جسد خاکی میں، اس میرے وجود میں تو ہے. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میں وہ الفاظ آپ کو یاد دلاتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ربی ارنی انظر الیک. یہ الفاظ بڑے خاص الفاظ عربی زبان کے اعتبار سے، معنی مطلب کے اعتبار سے. اس جملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے
گزارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ اپنے آپ کو مجھے دکھلا دیجیے۔ ارنی اس لفظ کا مطلب ہے کہ تو مجھے دکھلا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی چاہے تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی اگر آدمی چاہے کہ میں خدا کو دیکھوں تو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر خدا اپنے آپ کو دکھلانا چاہے تب آدمی دیکھ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ بات موسیٰ کو معلوم تھی، نبی تھے، اس واسطے انہوں نے کہا آپ اپنے آپ کو مجھے دکھلا دیجئے۔ اب جیسے کوئی حسین ایک پردے میں ہے، پردہ سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ حسین اس کے پیچھے ہے، اس کی آپ آواز سنتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کے کلمات سنتے ہیں اور ساری باتیں سنتے ہیں، پھر اس کو ایک دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ حجاب درمیان میں۔ اب اگر ایسا ہو کہ حجاب کے پیچھے جو حسین موجود ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس حجاب کو ہٹا دے تو پھر وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے میں اتنی قدرت نہیں ہے، اتنا موقع نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ جا کے حجابوں کو ہٹائے۔ آدمی اپنی طرف سے حجابوں کو ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حجابوں کو ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا ہے، اپنے روئے زیبا کو دکھا سکتا ہے۔ تو موسیٰ جانتے تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ ارنی آپ اپنے آپ کو مجھے دکھلا دیجئے، انظر الیک، جب میں آپ پر نظر ڈال سکوں گا، ورنہ نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، ارنی انظر الیک ربی ارنی انظر، قال لن ترانی، کہا کہ نہیں بھی ایسی حالت میں بھی تم نہیں دیکھ سکتے۔ خیر وہ سب بات ہے، بات کی ہے تم آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن نے بتلا دیا، موسیٰ نے بھی کہہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو دکھلائیے، اور جنت پہ پہنچنے والے بھی یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اے اللہ جا آپ سر سامنے تو آ جائیے، اپنے آپ کو دکھلا دیجیے، یہ بات بھی تو نہیں تھی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے آئے اور اپنے آپ کو دکھلایا۔ تو اب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یوں کہا کرو الا اللہ تو ہے، اے اللہ ہمارے وجود میں، میرے وجود میں آپ ہی ہیں۔ اب یہ اگر آپ زندگی بھر کہتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھلا دیں گے۔ اس طرح سے انسان اپنی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، اپنے مادی وجود میں، اپنے احساس ظاہری کے ساتھ اپنے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظارہ کر سکے گا، اور یہ ہونا چاہیے۔ اس واسطے کہ اب آپ دیکھیے مثلا کوئی آدمی مر گیا، اگر اس کی لاش سامنے دھری ہو تو ظاہر ہے اس میں سے کوئی چیز کم تو نہیں ہوتی، یعنی مرنے والے کا تو ہاتھ نکل نہیں جاتا، پیر نہیں نکل جاتا، یہ سب چیزیں جیسی کی ویسی رہتی ہیں، اس میں کوئی چیز تھی جو نکل گئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جسد ہے اس کے اندر ایک چیز ہے، تو جیسے اس چیز کے آپ قائل ہیں وہی وقت تو زندہ ثبوت ہے، تو اسی طرح سے اللہ بھی ہم میں موجود ہے۔ اور اسی حقیقت کو حضرت سید محمد جون پوری نے فرمایا کہ الا اللہ تو ہے، اے اللہ میرے اس وجود میں تو ہی ہے، بس تو نظر آ جا، بس اتنی سی بات ہے، اور کچھ تو ہے یہ میں مانتا ہوں۔ اور پھر لن ترانی، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم یہ ظاہری وجود رکھتے ہوئے مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو اس واسطے الا اللہ تو ہے، لا الہ میں نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنا یہ ظاہری وجود رکھتے ہوئے تو آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب تک کہ یہ ظاہری وجود ختم نہ ہوگا اس وقت تک خدا کو دیکھ نہیں سکے گا۔ تو گویا حضرت سید محمد جون پوری نے جو نعمت
تقسیم کی وہ ہے اس دنیاوی زندگی میں اس جسد خاکی میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار حاصل کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو دنیا میں دیدار حاصل ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ بھئی اس کی دنیاوی زندگی خیر اس کو کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس کی عاقبت تو سنور گئی۔ جو دنیا میں خدا کو دیکھ لیتا ہے اب اس کے لیے عاقبت کی تو کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا حدیث پاک میں فَتُنْعِمُ فِيهِ، مہدی کے آنے کے زمانے میں ایک نعمت دی جائے گی امتی میری امت کو، نعمت لم ينعموها مثلها، کہ ایسی نعمت اس سے پہلے کبھی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ تُؤْتِي أَكْلَهَا وَلَا تَدَّخِرُ مِنْهَا، وہ نعمت ایسی ہوگی کہ آدمی اس کو استعمال کرتا چلے جائے گا، اس کا ذخیرہ نہیں کر سکے گا اور اس کو بانٹے گا نہیں۔ فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيَ ائْتِنِي فَيَقُولُ خُذْ۔ اب جب مہدی آئیں گے، یعنی آ چکے، میں مستقبل کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، حدیث میں یہ ہے کہ لوگ جائیں گے ان کے سامنے، جا کے کہیں گے کہ مہدی ہم کو دیجئے، تو مہدی ان کو دیں گے، فرمائیں گے خذ، لے لے لے۔ مہدی کا ہاتھ رکے گا نہیں، نہ صورت دیکھ کے دیں گے، نہ ایک مٹھی، دو مٹھی، تین مٹھی، بھائی مہدی کے پاس مٹھیوں کا تو سوال نہیں، بلکہ دوسری حدیثوں میں دیکھیں گے کہ اس آدمی سے کہیں گے کہ اپنا دامن پھیلا، اور دامن میں ناریزہ ڈالتے جائیں گے۔ یعنی وہ فیض جو خود حضرت کی ذات میں تھا، اور وہ فیض کس کا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ حضرت سید محمد جون پوری خاتم ولایت محمدیہ ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ مہدی آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی نعمت عطا فرمائیں گے، اور مہدی کے توسط سے وہ نعمت سب کو ملے گی۔ وہ نعمت دراصل اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو سوائے حضرت سید محمد جون پوری کے کہیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے عین فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہدوی پیدا کیا، مہدوی بنایا، مہدوی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہدی کا وہ فیض جو حقیقت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا فیض ہے، اس سے ہم کو مشرف کر دے۔ وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔